نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز کے لیے اقامت کہنا مؤذن کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اور مؤذن کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا اقامت پڑھنا کیسا ہے؟ علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی ہندیہ المعروف فتاوی عالمگیری کی جلد اول صفحہ نمبر 54 پر کافی کے حوالے سے لکھتے ہیں والافضل ان یکون المؤذن هو المقیم، کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ اقامت وہی شخص پڑھے جو اذان پڑھے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَذَّنَ رَجُلٌ، اگر ایک شخص نے اذان دی وَأَقَامَ آخَرُ، اور دوسرے نے اقامت کہی، ان غاب الاول جاز من غیر کراہۃ، تو بوقت اقامت اگر پہلا شخص یعنی مؤذن غائب تھا، اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے شخص نے اقامت پڑھی ہے، پھر تو بلا کراہت کسی دوسرے کا اقامت پڑھنا جائز ہوگا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، اگر مؤذن خود بھی حاضر تھا اور اس کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص نے بغیر اجازت اقامت پڑھ دی ہے، وَيَلْحَقُهُ الْوَحْشَةُ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ، اور اس دوسرے شخص کی اقامت پڑھنے سے اس پہلے یعنی مؤذن کی طبیعت پر ناگوار گزرا، اس کو تکلیف ہوئی ہو، یکرہ ہو، تو اس دوسرے شخص کا اقامت پڑھنا مکروہ ہے۔ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَا يُكْرَهُ عِنْدَنَا، اور اگر بغیر اجازت لیے مؤذن کے اگر کوئی دوسرا شخص اقامت پڑھ دے اور مؤذن کی طبیعت پر اس کا اقامت پڑھنا ناگوار بھی نہ گزرے، تو اس صورت میں بھی کسی غیر کا اقامت پڑھنا وہ مکروہ نہیں ہوگا، جائز ہوگا۔ خلاصہ کلام، اقامت پڑھنا مؤذن کا حق ہے، تاہم وہ اپنا یہ حق کسی کو دینا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اقامت پڑھنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ بہتر افضل تو یہی ہے کہ خود اقامت پڑھے، لیکن کسی دوسرے کو اجازت دینا چاہے یا کوئی دوسرا اجازت مانگے تو یہ اس کو اجازت دے سکتا اور اقامت پڑھنا ٹھیک ہوگا۔ البتہ اس سے اجازت لیے بغیر کسی شخص نے اقامت پڑھی تو اس کی دو صورتیں ہیں، اس کا اقامت پڑھنا اس کی طبیعت پر ناگوار گزرا تو مکروہ ہے، اور اگر ناگوار نہیں گزرا تو مکروہ نہیں ہے۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ مؤذن اذان پڑھ کے غائب ہو گیا، مسجد میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اجازت لینے کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے اور دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں، پھر بغیر اجازت کے بھی اس کی غیر موجودگی میں کوئی دوسرا شخص اقامت پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب